اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بدلوا مہجہم دون الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی 45ویں قسط روز عاشوراء کے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عباس کی شہادت تک کو ہم نے پچھلے قسط میں بیان کیا تھا۔ آج ہم اس سلسلے شہداء کے امام حسین سے پہلے کے آخری شہید ہیں جناب حضرت علی اصغر، جن شہادت طفل شیر خوار اس دودھ پیتے بچے کی شہادت بیان کریں گے۔ بس یہاں پر جو مختلف روایات ہیں تو میں نفس المہموم اور صحیفہ کربلا اور مقتل الوحوف ان میں سے ملا کے جو روایت ہے، جو واقعہ سامنے آتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جس وقت تنہا رہ گئے تو آپ نے صدا استغاثہ بلند کی اور حل من ناصر ینصرنا کی صدا اپنی مدد کے لیے آواز دی، اور اسی طرح قرآن مجید کی طرف بلایا اس اشقیاء کے لشکر کو۔ تو وہاں پہ پھر خیام کی طرف سے رونے کی اور گریے کی آوازیں بلند ہوئی، تو امام حسین علیہ السلام واپس آ کر خیام میں آئے اور آ کر پوچھا کہ کس لیے گریہ، تو بتایا گیا کہ حضرت علی اصغر جو ہیں وہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اور آپ کے خیام میں پانی نہیں تھا، تو دودھ بھی خشک ہو چکا تھا ماں کا، اس وجہ سے امام بچہ جو ہے وہ پیاس سے گریہ کر رہا تھا، رو رہا تھا۔ تو پس آپ نے حضرت علی اصغر کو لیا اور لے کر اشقیاء کے سامنے آئے، یزیدی لشکر کے سامنے آ کر آپ نے جو بات کی وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ اے قوم، اگر مجھ پر تم رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر تو رحم کرو کہ اس کی یہ پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دو۔ تو اس وقت جب ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورتحال سامنے تھی تو وہاں پہ بعض لوگ یزیدیوں نے اس طرح کی باتیں آپس میں ان کی ہونے لگی کہ پانی پلا دیں، پانی دے دیں۔ تو حرملہ کو عمر سعد نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو یہ بات کی ہے اس بات کا جواب دو۔ تو حرملہ نے تیر جوڑ کے حضرت علی اصغر کی طرف تیر مارا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تیر آ کر لگا اور بچہ جو ہے وہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں پر شہید ہو گئے۔ اصغر کا جنازہ مولا حسین کے ہاتھوں پر، اور امام علیہ السلام نے جب اصغر کی شہادت کو دیکھا تو امام نے کہا، اے اللہ، ہمارے اور اس قوم کے درمیان انصاف کرنا کہ انہوں نے دعوت دے کر ہمیں بلایا، ہماری مدد کا وعدہ کیا اور اب ہمارے اوپر تلواریں کھینچ لی ہیں۔ کہتے ہیں حضرت علی اصغر کی شہادت کے موقع پر ایک ندائے غیبی امام نے سنی کہ جس میں کہا جا رہا تھا کہ اے حسین، اس بچے کو ہمیں دے دو، جنت میں اس کے لیے دودھ پلانے کا انتظام ہے۔ کہتے ہیں مولا حسین علیہ السلام علی اصغر کے جنازے کو لے کے آئے خیام کی طرف، اور روز عاشور کے اعمال میں بھی ایک یہ عمل کیا جاتا ہے کہ جس میں 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، پیچھے آتے ہیں۔
بس اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام جنازہ اصغر کو لے کر خیام کی طرف آگے بڑھتے تھے، واپس پیچھے آتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک 6 ماہ کے بچے کی شہادت ایک ایسا دردناک اور ایسا مرحلہ تھا کہ جو قابل تحمل نہیں ہوتا، لیکن امام نے رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ کہہ کر خیام میں لا کر حضرت رباب کو ان کا بچہ دے دیا۔ جب جناب رباب نے حضرت علی اصغر کو اس حال میں دیکھا تو انہوں نے بس ایک ہی جملہ کہا کہ اے میرے لال، اے میرے معصوم، اے میرے بچے، کیا تجھ جیسے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی ذبح کر دیا جاتا ہے؟ بس روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے خیمے کے نزدیک ایک تلوار سے ایک چھوٹی سی قبر کھودی اور اس میں حضرت علی اصغر کو دفن کر دیا۔ یہ واحد شہید ہیں کربلا کے کہ جن کو دفن کیا گیا ہے۔ اہل بیت کے شہداء امام حسین کے علاوہ حضرت علی اصغر پہ ان کی تعداد مکمل ہوتی ہے۔ صرف حضرت عبداللہ ابن حسن ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے جنگ اور اس کے بعد امام کے زخمی ہو کر ذوالجناح سے زمین پر آنے کے بعد شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح میں پہلے ذکر کر چکا تھا اولاد عقیل میں حضرت ابی سعید ابن عقیل کا چھوٹا بیٹا 6 سال کا یا 7 سال یا اس سے کم عمر کا محمد ابن ابی سعید، وہ بھی یہ جو خیام پر جب حملہ ہوا اس دوران وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو بس اہل بیت کے شہداء کی تعداد کے بارے میں ظاہر ہے کہ مختلف تعدادیں بیان ہوتی ہیں کہ جس میں ان کی تعداد جو ہے 18 بیان ہوئی ہے، زیادہ تر جو ہے یعنی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ 18 افراد، اور بعض جگہوں پر 17 کا ذکر بھی ہے، اور جو زیادہ تعداد جو بیان ہوئی ہے وہ 27 تعداد بھی بیان ہوئی ہے، اور بعض جگہوں پر 30 افراد کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن جو مشہور تعداد 18 ہے اور 17 یا 18 اسی کو ہم نے بیان کیا ہے۔ یہاں پر ایک امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت علی اصغر کو دفن کیا تو دفن اصغر کے بعد امام علیہ السلام نے کچھ اشعار کہے۔ میں ان اشعار کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام کہتے ہیں یہ لوگ کافر ہو گئے ہیں اور خدا کے ثواب سے روگرداں ہیں۔ پہلے علی کو شہید کیا، پھر ان کے بیٹے حسن کو کہ جو نجیب الطرفین تھے کو قتل کیا۔ یہ ان لوگوں کے کینے کا نتیجہ تھا۔ پھر ان لوگوں نے کہا اب سب حسین پر حملہ کریں گے۔ وائے ہو پست گروہ پر، وہ اہل حرم کے لیے لوگوں کو گروہ پر 2 اہل حرم کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور پھر مجھے قتل کرنے کی ایک دوسرے سے سفارش کرنے لگے۔ میرا خون بہانے کے سلسلے میں خدا سے نہ ڈرے۔ کافر کی اولاد عبید اللہ کے حکم سے عمر ابن سعد نے بے شمار فوج کے ساتھ میرے اوپر تیروں کی بارش کی۔ اس کے سوا میری کوئی خطا نہیں کہ میں 2 ستاروں کے نور پر فخر کرتا ہوں۔ رسول کے بعد علی علیہ السلام بہترین خلق ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین دونوں قریش تھے۔ خدا کے برگزیدہ علی میرے والد ہیں اور ان کے بعد میری والدہ ہیں۔ میں ان 2 برگزیدہ ہستیوں کا بیٹا ہوں۔ ایسی چاندی ہوں جو سونے سے حاصل کی گئی ہے اور سونے سے وجود میں آیا ہوں۔ دنیا میں کسی کا جد میرے جد کے مانند نہیں ہے، دنیا میں کسی کا والد میرے والد کے مانند نہیں ہے۔ پس میں ابن نیرین ہوں۔ میری والدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں اور میرے والد بدر و حنین میں سپاہ کفر کا قلع کما کرنے والے ہیں۔ علی مرتضیٰ دین کی محکم رسی ہیں، 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے اور دشمن کے لشکر کو شکست دینے والے ہیں۔ جنگ احد ایک واقعہ ہے کہ جہاں ان کی حرارت نے 2 لشکروں پر قابو پا کر شور و غلغلے کو ختم کر دیا۔ پھر احزاب
فتح کی جس میں 2 عظیم لشکروں کی بہبودی تھی، احزاب فتح کی کہ جس میں 2 عظیم لشکروں کو نابود کیا۔ راہ خدا میں کیا اس بدکردار امت نے اطاعت رسول اور اطاعت علی کے ساتھ جو کیا، اور فوج کفار سے مقابلے کے وقت علی شجاع و عظیم تھے۔ انہوں نے بچپنے میں خدا کی عبادت کی جبکہ قریش 2 بتوں کو پوجتے تھے۔ علی نے کبھی کسی بت کی پرستش نہیں کی، یہاں تک کہ چشم زدن کے لیے بھی ایسا نہیں کیا۔ ان اشعار میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا نے اپنے والد کے، اپنے بابا کے فضائل پڑھے، اور یہ روایت میں آتا ہے کہ یہ جو شامی تھے، یہ جو لشکر یزید تھا، ان میں سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہ مولا علی کے بغض رکھنے والے لوگ تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ بغض علی میں حسین پر تلوار چلا رہے تھے۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو دیکھا کہ وہ سب جام شہادت نوش کر کے خاک کربلا پر سو گئے ہیں اور اب کوئی نہیں جو آپ کی مدد کرے، تو اہل بیت میں بیتابی کا عالم ہے، تو فوج کوفہ کے سامنے کھڑے ہو کر امام نے وہیں صدا دی، حل من داب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من موحد یخاف اللہ فینا، حل من مغیث یرجو اللہ فی اعانتنا، حل من معین یرجو ما عند اللہ فی اغایتنا۔ کیا کوئی ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ کیا تمہارے درمیان ایسا کوئی توحید پرست ہے جو ہمارے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں خدا سے ڈرے؟ کیا کوئی ہے جو ہماری فریاد رسی کرے، خدا سے لو لگائے؟ کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کر کے خدا سے اجر و ثواب کروائے؟ کہتے ہیں کہ جب یہ عالم تھا تو امام کی جب یہ صدا سنی تو حرم میں خواتین میں ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو بیماری کی سخت بیماری کی حالت میں تھے، امام حسین کی آواز سنی تو خیمے سے باہر آ گئے۔ بیماری کی یہ حالت تھی کہ تلوار بھی امام تھے۔ اس حال میں جب امام سجاد علیہ السلام میدان کی طرف چلے تو جناب ام کلثوم نے پیچھے سے آواز دیتی چلی، کہا بھتیجے لوٹ آئیے۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ فرزند رسول کا دفاع کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا تو امام نے کہا بہن انہیں روک لو، ڈرتا ہوں کہ زمین نسل آل محمد سے خالی نہ ہو جائے۔ کہتے امام حسین علیہ السلام کے اس استغاثے کا دشمن کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، اسی لیے آپ کہتے ہیں اپنے اصحاب کے لاشوں کے پاس آئے اور اپنے اصحاب کے پکارتے ہوئے امام نے صدا دی، کہا یا حبیب ابن مظاہر ویا زہیر ابن القین ویا مسلم ابن اوسجہ ویا ابطال الصفا ویا فرسان الحیجا مالی انادیکم فلا تسمعون وادعوکم فلا تجیبون وانتم نیام ارجوکم تنتبہون فہذہ نساء آل الرسول فقد علاہن من بعدکم النحول فقوموا عن نومتکم ایہا الکرام وادفعوا عن آل الرسول الصفات اللئام۔ اے حبیب ابن مظاہر، اے زہیر قین، اے مسلم ابن اوسجہ، اے دلیرو، اے جنگ کے زمانے کے شہ سوارو، اٹھو میں تمہیں آواز دے رہا ہوں لیکن تم میری آواز نہیں سن رہے ہو، میں تمہیں بلا رہا ہوں، تم کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تم سو رہے ہو، مجھے امید ہے کہ گہری نیند سے بیدار ہوگے۔ یہ آل رسول کی عورتیں ہیں جن تمہارے بعد جن کا کوئی مددگار نہیں۔ اے شریفو نیند سے اٹھو اور آل رسول کو سرکشوں سے بچاؤ۔ بس یہ ایک ندا تھی جو امام نے اپنے اصحاب کی طرف دی۔ یہ لکھا آتا ہے کہ یقیناً لاشیں لرز رہے ہوں گے، کیا ان کی زبان حال کہہ رہی ہوگی کہ مولا ہمارے بدنوں میں اگر جان ہوتی تو ابھی اٹھ کھڑے ہوتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔